میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل یہ بڑی شکایت آتی ہے کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. وہ دعا نماز کے بعد ہم کر رہے تو بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، گڑ گڑا کے کر رہے تو بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. اب آپ کو میں آج جو حدیث پاک بتانے والا اور جو کلمات بتانے والا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کی تعلیم اپنے اصحاب کو دی ہے، اپنے اصحاب کو دی ہے. اور حضور نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرے گا تو نماز کے بعد بھی اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. آپ دیکھیں وہ کلمات کیا ہے. سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ چیز آپ یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، دعا، اور دعا کرنے کے بعد اگر وہ جلدی مچاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے بعد جلدی نہ مچاؤ. اب یہ جلدی مچانا کیا ہے؟ جلدی مچانا یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دیکھو ایک چیز سمجھ لو، اگر کوئی بندہ دعا کر رہا ہے اور اس کے من میں کھوٹ ہے، اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، وہ جلدی مچاتا ہے، تو یہ آپ دعا کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے والے ہو، اس چیز کا علم تو اللہ کو ہے. آپ کا ایمان کمزور ہے، یہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. آپ مانگ رہے ہو اللہ سے اخلاص و للہیت کے ساتھ. کبھی کبھی دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کا رونا بڑا پسند آتا ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے، بار بار دعا کرتا ہے رو رو کر، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک، یہ تیرا بندہ کتنا گڑ گڑا رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، مولا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، جو مصیبت میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے، یہ جو وقت اس کے اوپر ہم نے ڈالا ہے، اور اس وقت کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آتا رہے، ہم سے مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے. اس کا مانگنا، اس کا رونا ہمیں بڑا پسند ہے. اگر یہ وقت ہم اس کے اوپر سے ختم کر دیں گے، مصیبت ٹال دیں گے، تو میرے فرشتوں یہ ہمارے پاس آنا بند کر دیں گے، ہمارے سامنے رونا بند کر دیں گے. اس وجہ سے ہم اس کو نہیں عطا کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی اللہ کو مانگنا بھی بڑا پسند آتا ہے بندے کا، اس وجہ سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا یا تاخیر کرتا ہے. اور جو دعائیں بندے کی دیکھو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دعا کے بڑے فضائل ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یا تو دنیا میں اس کا بدل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، یا اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہو کچھ اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے تو غم نہ کرنا، ٹینشن نہ لینا، اس پر بھروسہ کرنا. تمہیں صرف اس پر توکل کرنا ہے. ہو سکتا ہے تم نے اس سے ایک ستارہ مانگا ہو، وہ تمہیں پورا کیا پورا آسمان دینے والا ہو. جو آپ کے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے، جو آپ کے حق میں بہتر ہو. مثال کے طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی ہے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی لڑکی کو آپ پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس لڑکی کو طلب کیا کہ مولا اس سے نکاح فرما دے، لیکن وہ لڑکی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. ممکن ہے کہ شادی کے بعد مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ، اللہ تعالیٰ وہ نہ دے کر جو آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا. یہ دوسری چیز ہے. پہلا تو آپ نے جو مانگا وہ، دوسرا آپ کے حق میں جو بہتر ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. تیسری وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے بچا کر رکھ دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو دے گا. لوگ جب اپنی ان دعاؤں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، ان دعاؤں کا بدلہ آخرت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ مولا تو کوئی دعا ہماری دنیا میں قبول نہ کرتا بلکہ اس کا بدل ہی ہمیں عطا کرتا آخرت میں. تو کچھ چیزیں اس طریقے سے بھی ہوتی ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے بھکاری بن کر کے مانگے، جب بھی مانگے محتاج بن کر کے مانگے، جب بھی مانگے اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کم تر سمجھے اور اللہ سے مانگے. اب کس طریقے سے مانگنا ہے؟ ایک صحابی نماز کے لیے آئے، انہوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد فوراً انہوں نے دعا کی، اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی. مثال کے طور پر کہا مولا یہ عطا کر دے، مولا یہ مصیبت دور کر دے. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جلدی نہ کرو، تم نے جلد بازی کی، تم نے مانگنے میں جلد بازی کی، بلکہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکے، جب تم اللہ سے دعا کر رہے ہو تو سب سے پہلے تو اس کی تعریف بیان کرو.
या अरहमर राहिमीन कहकर उसे पुकारो, या अहकमल हाकिमीन कहकर उसको पुकारो। ये कलिमात कहो। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। और रहमान रहीम, जो रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक, ये उसकी तारीफ है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। फिर कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद तलब करते हैं, हम तुझी को पूजते हैं। फिर दुआया कलिमात, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगने का सलीका दे रहा है, मांगने का तरीका दे रहा है। ऐ मेरे बंदे, पहले मेरी हम्द कर, मेरी तारीफ बयान कर, फिर अपने जो भी मसाइल है वो हमारे सामने रखो। तो हुजूर ने कहा पहले उसकी सना करो, पहले उसकी तारीफ बयान करो, पहले उसकी बढ़ाई बयान करो, पहले उसकी पाकी बयान करो। फिर कहा कि मुझ पर दुरूद पढ़ो, मुझ पर दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अस्हाबिही मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले रब की पाकी, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर दुआ करो, फिर अल्लाह से मांगो, वो तुम्हें अता करेगा। हुजूर ने उन्हें ये कलिमात सिखाए, ये बातें सिखाई। वो चले गए, एक दूसरे सहाबी आए। अच्छा, वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, उन्होंने दुआ की। अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी, तुमने जल्दबाजी की। सहाबी के लिए अल्लाह के रसूल ने तालीम फरमाई। तो हम तो बड़े गुनहगार हैं, हम तो बड़े सियाकार हैं, हमारा तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में है। हुजूर ने उनसे कहा कि इस तरीके से तुम्हें करना है कि पहले हम्द, फिर दुरूद, फिर दुआ मांगो। तो हमारे लिए तालीम है। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने नमाज अदा की, उन्होंने फिर नमाज के बाद अल्लाह की हम्द बयान की, फिर मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा, फिर उन्होंने दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मांगो, जो मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। अल्लाह के रसूल ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर कोई बंदा इस तरीके से दुआ करे, ये कलिमात पहले बयान करके इस तरीके से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। कबूलियत का दर्जा फिर मैंने बताया आपको, या तो अल्लाह बदल अता करेगा, बेहतर जो है आपके हक में वो अता करेगा, वही चीज़ या तो आपको देगा, या आखिरत के लिए अल्लाह ताला उसको बचा कर रखेगा, है ना। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से आप करें, अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाएगा।